یہ صرف ایک فرد کی سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس نئی دنیا کی جھلک بنتی جا رہی ہے جہاں طاقتور ریاستیں بھی خوف کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں جہاں دشمن کی سب سے خطرناک طاقت اب بمبر جیٹس یا میزل نہیں، بلکہ معلومات اور لوکیشن بن چکی۔ ایران کے اقتدار کے مرکز کے گرد پھیلتی ہوئی یہ خاموشی دراصل اس عدم تحفظ کی علامت ہے جو تہران کو گزشتہ چند برسوں میں مسلسل انٹیلیجنس دھچکوں کے بعد محسوس ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ سید مجتبیٰ علی خامنائی کے بارے میں سامنے آنے والی رپورٹس کو محض افواہ یا حفاظتی اقدام نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اسے ایرانی ریاست کے اندر بدلتی ہوئی سیکیورٹی سوچ کا اظہار تصور کیا جا رہا ہے۔ مغربی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ جدید جنگوں میں سب سے بڑا خطرہ وہ شخصیت ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہو، کیونکہ آج کے دور میں صرف سیٹلائٹ تصاویری خطرناک نہیں رہیں، بلکہ موبائل فون کا سگنل، گاڑیوں کی حرارت، انٹرنیٹ کی سرگرمی، فیشل ریکگنیشن، اے آئی پہ مبنی ڈیٹا انالیسز اور قریبی افراد کی نقل و حرکت تک کسی طاقتور شخصیت کا سوراخ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ اب ڈیجیٹل خاموشی کو ایک دفاعی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتی دکھائی دے رہی ہے، اور شاید مجتبیٰ خامنائی کا چہرہ دنیا آنے والے کئی برسوں تک نہ دیکھ پائے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایران کے اقتدار کے سب سے خفیہ دائرے کے گرد اس وقت ایسی خاموشی پھیلی ہوئی ہے جس نے صرف مغربی انٹیلیجنس اداروں کو نہیں، بلکہ مشرق وسطیٰ کے سفارتی اور عسکری حلقوں کو بھی حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ تہران کے طاقت کے ایوانوں سے وابستہ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں برسوں سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہ مستقبل میں ایران کے سب سے طاقتور منصب تک پہنچ چکی ہے یا پہنچ سکتی ہے، وہ اب عملی طور پہ اس منصب تک پہنچنے کے بعد دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو چکی۔ امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی حالیہ تجزیاتی رپورٹس کے مطابق سید مجتبیٰ خامنائی نے اپنی زندگی کا دائرہ اس حد تک محدود کر لیا ہے کہ ان کے بارے میں معلومات اب صرف چند قابل اعتماد افراد تک محدود رہ چکی۔ یہ محض ایک سیاسی رہنما کی سیکیورٹی نہیں، بلکہ ایک ایسی خاموش ریاست کی تصویر بنتی جا رہی ہے جو اپنے جانشین کو، اپنے سربراہ کو، اپنے ولی عہد کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتی، اپنے امیر کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے ماہرین کے مطابق گزشتہ چند مہینوں میں ایرانی قیادت کو مسلسل ایسے دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے تہران کو یہ احساس دلایا کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کسی بھی طاقتور شخصیت کو نشانہ بنانا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ اے آئی، سیٹلائٹ نگرانی، سگنل انٹیلیجنس، ہیکنگ، فیشل ریکگنیشن، موبائل فون کے ڈیٹا ٹریسنگ، یہ سارے ایسے ہتھیار ہیں جو اب جنگی طیاروں سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ اسی پس منظر میں رہبر اعلیٰ سید مجتبیٰ علی خامنائی کے بارے میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وہ اب تقریباً مکمل آپریشنل آئسولیشن میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی نہ کھلے عوامی اجتماعات، نہ مسلسل ایک مقام پر قیام، نہ براہ راست ڈیجیٹل رابطے، نہ ہی جدید الیکٹرانک ڈیوائسز کا آزادانہ استعمال۔ رپورٹس کے مطابق ان کے پیغامات اب محدود انسانی رابطوں کے ذریعے منتقل کیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی الیکٹرانک نگرانی سے بچا جا سکے۔ یہ طرز عمل دنیا کی کئی مشہور خفیہ شخصیات کی یاد تازہ کرتا ہے۔ سب سے نمایاں مثال اسامہ بن لادن کی دی جاتی ہے، جو ایبٹ آباد میں برسوں تک موبائل فون، انٹرنیٹ اور براہ راست الیکٹرانک رابطوں سے دور رہے۔ ان کے پیغامات مخصوص افراد کے ہاتھوں ہاتھ لے کے جاتے رہے تاکہ امریکی انٹیلیجنس کسی سگنل کے ذریعے ان کی لوکیشن نہ ڈھونڈ سکے۔ اسی حکمت عملی کو بعد میں داعش کے رہنما ابو بکر البغدادی نے بھی اختیار کیا، جو مسلسل خفیہ ٹھکانوں اور زیر زمین سرنگوں میں نقل و حرکت کرتے رہے تاکہ ڈرون نگرانی سے بچ سکے۔ یہی ماڈل اب ریاستی سطح پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں بھی متعدد رپورٹ سامنے آتی رہی ہیں کہ یوکرین جنگ کے بعد انہوں نے اپنے ذاتی حفاظتی حصار کو غیر معمولی حد تک سخت کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر مختلف محفوظ مقامات پر منتقل ہوتے رہتے ہیں، ان کے قریبی حلقوں کی سکریننگ مسلسل ہوتی رہتی ہے، ان کے سفر کی تفصیلات آخری لمحے تک خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ بیک وقت کئی متبادل راستے، خفیہ ٹرینز اور زیر زمین نیٹ ورکس استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی ممکنہ حملے یا نگرانی سے بچ سکیں۔ ایران میں یہ خوف اس لیے بھی زیادہ گہرا ہے کیونکہ گزشتہ برسوں میں تہران کو کئی غیر معمولی انٹیلیجنس دھچکے لگ چکے ہیں۔ ایرانی جوہری سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کا قتل ہونا، یعنی ان کا شہید ہو جانا، حساس فوری تنصیبات پر پراسرار حملے ہونا، پاسداران انقلاب کے سینئر آفیسرز کی شہادتیں ہونا
اور زیر زمین مراکز تک رسائی کے دعوے ہونا، ان سب نے ایرانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کروایا ہے کہ ان کے اندرونی سیکیورٹی نظام نے کہیں نہ کہیں سنگین لوپ ہولز موجود ہیں۔ اس لیے اب تہران کے طاقتور حلقے دوبارہ پرانے دور کی خفیہ حکمت عملی کی طرف لوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اب اس نتیجے کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی شخصیت ڈیجیٹل دنیا سے جڑی ہوگی اتنا ہی آسانی سے وہ دشمن کی نظروں میں آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جدید دور میں بعض طاقتور شخصیات دوبارہ انسانی پیغام رساں، محدود رابطے اور غیر الیکٹرانک کمیونیکیشن جیسے طریقے اپنا رہی ہیں۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ سید مجتبیٰ خامنائی کے موجودگی کے بارے میں اب جان بوجھ کر متضاد اطلاعات پھیلائی جاتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ تہران کے قریب کسی محفوظ کمپلیکس پہ ہیں، کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے انہیں زیر زمین عسکری مراکز میں منتقل کر دیا گیا، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑی بنکرز کے اندر موجود ہیں۔ یہ تمام ابہام دراصل ایک دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہیں تاکہ بیرونی انٹیلیجنس اداروں کے لیے حقیقی معلومات تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا جتنی زیادہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے، طاقتور شخصیات اتنی ہی زیادہ غیر مرئی ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سرد جنگ کے دور میں زیر زمین بنکرز بنائے جاتے تھے، مگر اب ڈیجیٹل بنکرز کا تصور سامنے آ رہا ہے جہاں اصل حفاظت دیواروں سے نہیں بلکہ خاموشی، محدود سگنلز اور معلومات کے کنٹرول سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک شخص کے غائب ہونے کی کہانی نہیں ہے بلکہ اس خوف کی علامت بھی ہے جو اب تہران کے طاقتور ترین دیواروں کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ ایران کے اندر ایک ایسا نام جو برسوں تک پس منظر میں رہ کر بھی اقتدار کے مرکز کے قریب سمجھا جاتا رہا، اب خود سائے کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور بتایا جا رہا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی وہ شخصیت جسے ایرانی سیاسی حلقوں میں مستقبل کی قیادت کے ممکنہ امیدوار کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، پھر جب وہ امیدوار کے طور پہ بھی سامنے آئے اور منتخب بھی ہو گئے، منصب کے اوپر فائز بھی ہو گئے، اس کے بعد بھی عوامی سطح پہ نمودار نہیں ہوئے۔ مغربی تجزیہ کار اس پورے ماڈل کا موازنہ حکمت عملی سے کر رہے ہیں جو اسامہ بن لادن والی تھی۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز نے ایک تفصیلی تجزیاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی قیادت کو حالیہ مہینوں میں جس سطح کے انٹیلیجنس حملوں، سائبر نگرانی اور خفیہ معلومات کے لیک ہونے کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد مجتبیٰ خامنائی کی سیکیورٹی حکمت عملی مکمل طور پہ تبدیل کر دی گئی۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، شاید یہ رپورٹ جو ہے یہ پروووک کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہو، کیونکہ یہ امریکی نشریاتی ادارہ ہے، فاکس کس کے قریب ہے اور فاکس کے اندر رپورٹس کیا منظر عام پہ آتی نہیں، یہ ماضی میں سارے جانتے ہیں، اور اس جنگ کے دوران بھی کیا کیا کچھ رپورٹ ہوتا رہا کس کے حق میں، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ ایک بات یہ کہ پروووک کرنا، اپنے دشمن کو یہ کہنا کہ تم تو بزدل ہو، ڈرپوک ہو، تم تو عوام کے سامنے نہیں آتے، تم ڈر گئے ہو، تو پروووکیشن کے طور پہ بھی یہ رپورٹ جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہو، لیکن اس کے اندر کچھ حقائق بھی موجود ہیں۔ اسے ڈر کا عنصر دینا یا حفظ تقدم اقدامات اٹھانا کہ جو ماضی میں غلطیاں کی گئیں وہ نہ دہرائی جائیں، یہ دو مختلف پیرائے ہیں۔ ایک یہ کہا جاتا رہے گا کہ ڈرپوک نکلے، دوسری طرف بیانیہ یہ اپنایا جاتا رہے گا کہ ڈرپوک ہونے کا تاثر الگ اور خود کے بچاؤ کا تاثر الگ ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجتبیٰ خامنائی نہ صرف عوامی تقریبات سے تقریباً غائب ہیں بلکہ ان کی روزمرہ نقل و حرکت بھی انتہائی محدود اور خفیہ ہے۔ انسداد دہشت گردی کے ماہر یہ بتاتے ہیں کہ اس صورتحال کو آپریشنل آئسولیشن کہا جاتا ہے۔ یہ صرف چھپنے کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں شخصیت کو دنیا سے کاٹ کر صرف چند قابل اعتماد رابطوں تک محدود کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی الیکٹرانک نگرانی، سیٹلائٹ ٹریکنگ یا سگنل انٹیلیجنس کے ذریعے اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ یہی وہ ماڈل تھا جو بن لادن نے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں برسوں تک استعمال کیا۔ دلچسپ بات یہ کہ جدید دور میں جہاں ریاستیں اے آئی، کوانٹم نگرانی اور سیٹلائٹ ڈیٹا پہ انحصار کر رہی ہیں، وہیں پر بعض طاقتور شخصیات دوبارہ پری ڈیجیٹل دور کی حکمت عملیوں کی طرف لوٹ رہی ہیں، یعنی فون بند کر دو، انٹرنیٹ سے مکمل لا تعلقی کر لو، محدود انسانی رابطے رکھو، پیغامات کی ترسیل صرف ہاتھوں ہاتھ لکھا ہوا یا زبان در زبان سینہ بسینہ پہنچا دو۔ یہی وجہ ہے کہ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ سید مجتبیٰ خامنائی اب جدید کمیونیکیشن سسٹم سے تقریباً مکمل دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بن لادن کے معاملے میں امریکی خفیہ اداروں نے براہ راست اس کی آواز یا فون کال نہیں پکڑی تھی بلکہ اس کے قاصدوں، نقل و حرکت اور مشکوک رابطوں کو ٹریس کرتے ہوئے اس تک پہنچے تھے۔ اسی تجربے نے ایران کو یہ سبق دیا ہے کہ اصل خطرہ ٹیکنالوجی سے کم اور انسانی رابطوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اب تہران کے اندر انسانی حلقوں کو بھی انتہائی محدود کر دیا گیا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ایران نے صرف بن لادن کے ماڈل سے نہیں سیکھا بلکہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی
सिक्योरिटी हिकमत अमलियों का भी मुतालिया किया है। सैयद हसन नसरुल्लाह बरसों तक इजरायली निगरानी के बावजूद खुफिया बंकर्स और महदूद वीडियो लिंक्स के जरिए अपनी तंजीम चलाते रहे। इसी तरह शाम में बशार अल असद के दौर में भी कई अहम अस्करी शख्सियात जेर जमीन मराकज से ऑपरेशनल कंट्रोल करती रहीं ताकि फजाई निगरानी से बचा जा सके। इसी तरह हमास के बेशुमार रहनुमा जो है, किसी को जो है वो साए का खिलाड़ी कहा जाता रहा, किसी को 7 जिंदगियों वाली बिल्ली कहा जाता रहा। ये सारे अफराद वो थे जो जेर जमीन बंकर्स के अंदर और सुरंगों के अंदर सारी जिंदगी इन्होंने गुजार दी। उस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में एक और निहायत अहम पहलू सामने आता है कि ईरान ने 2011 में जो एबटाबाद का ऑपरेशन था जो अमेरिका ने किया, उससे एक बुनियादी सबक सीखा कि महफूज तरीन जगह दूर अफ्तादा गारें नहीं होती, बल्कि फौजी तंसीबात के अंदर बनाए गए मजबूत कंपाउंड्स होते हैं। यही वजह है कि अब ईरानी क़यादत पहाड़ों या वीरान इलाकों की बजाय ऐसे जेर ज़मीन कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल कर रही है जो बराह रास्त IRGC यानी पासदारान इनकलाब के मराकज़ के करीब वाक़ हैं। इसी हिकमत अमली का मकसद दोहरा है। पहली बात, दुश्मन के लिए हमला करना सियासी तौर पर ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ऐसी तंसीबात अस्करी नौइयत की होती हैं। दूसरी बात, वहाँ फ़ज़ाई दिफा, इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग और जेर ज़मीन रास्तों का पूरा निज़ाम पहले से मौजूद होता है। मगरबी तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान ने हालिया बरसों में तेहरान, कुम और एस्फहान के अतराफ कई ऐसे जेर जमीन कॉम्प्लेक्स तैयार किए जिन्हें सिर्फ मिसाइल जखीरा गाहें नहीं बल्कि कमांड सिटी कहा जाता है। ये वही तस्वुर है जिसे ईरान ने अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नाम दिया, यानी जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी लड़ी जाएगी। और यही वजह है कि ईरान ने अपनी मिसाइल तंसीबात, ड्रोन फैक्ट्रीज और कमांड सेंटर्स को जेर जमीन मुंतकिल करने पर अरबों डॉलर खर्च किए। अमरीकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान की कई तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सकी क्योंकि उनके असल हिस्से जमीन की कई लेयर्स के नीचे मौजूद थे। इस पूरे मंजरनामे में एक और पहलू अहम है। ईरान सिर्फ जिस्मानी छुपाव पे इंहसार नहीं कर रहा बल्कि डिजिटल गायब होने की हिकमत अमली भी अपना रहा है। जदीद जंगों में किसी शख्सियत का फोन, उसके करीबी अफराद के मोबाइल सिग्नल्स या गाड़ियों की हरारत, हत्ता के रोजमर्रा आदात भी इंटेलिजेंस इदारों के लिए सुराग बनती हैं। इसीलिए बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हसास हलकों में अब रिवायती तरीकों जैसे कागजी पैगामात, महदूद कासिद, मकामी महफूज नेटवर्क्स ये दोबारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये मॉडल दुनिया में नया नहीं है। सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन के कई हसास कमांडर्स डीप बंकर सिस्टम्स में रहते थे। किम जोंग उन के बारे में भी यही है कि दर्जनों खुफिया रास्ते हैं, जेर जमीन पनागाहें हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी मैं तज़किरा कर चुका हूं। मगरबी मीडिया पर मुतअद्दिद बार यह दावा किया जा चुका कि उनके पास एटमी जंग की सूरत में इस्तेमाल होने वाले खुसूसी जेर जमीन मराकज़ मौजूद है। लेकिन ईरान का मामला मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि वहां खतरा सिर्फ बैरूनी हमला नहीं, अंदरूनी रसाई का भी है। हालिया बरसों में ईरानी जौहरी साइंटिस्ट के कत्ल हो जाना, हसास तंसीबात पर तखरीबकारी होना, खुफिया मालूमात का लीक हो जाना, इसने तेहरान को यकीन दिलाया कि उसके अंदरूनी सिक्योरिटी निजाम में कहीं ना कहीं दरारें हैं। इसलिए अब एतमाद का दायरा मुसलसल सुकड़ता जा रहा है। इसी वजह से मुश्तबा खामनाई के बारे में सामने आने वाली रिपोर्ट्स सिर्फ एक फर्द की हिफाजत नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की अक्कासी हैं जो अब जदीद जंगों में ताकतवर रियासतों के अंदर भी पैदा हो चुका है। एक ऐसा सिस्टम जहां मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक चीज मालूमात लगती हैं, जहां किसी भी एक लम्हे सेटेलाइट तस्वीर, एक फोन सिग्नल या एक अंदरूनी मुखबर पूरी ताकत के तवाज़ुन को बदल देता है। तो अब नया मॉडल जो है, इससे यूं तासर पैदा होता है कि शायद अगर ये मामलात होश असलूबी से हल नहीं होते तो मुश्तबा खामनाई का चेहरा ईरानी अवाम बरस हा बरस नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके अहकामात उन तक पहुंचते जरूर रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।